الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، جیسا کہ گزشتہ جمعہ بات ہمارے سامنے یہ آئی تھی کہ آج اسلام کے ایک اہم ترین رکن زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ احکامات انشاءاللہ تعالیٰ بیان کیے جائیں گے، اس لیے کہ حدیث پاک میں بات فرمائی گئی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او كما قال علیہ السلام. تو حدیث پاک میں بات فرمائی گئی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 ارکان پر ہے. ان میں سے ایک فرمایا گیا کلمہ طیبہ ہیں، یہ فرمایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. کلمہ طیبہ درمیانی لکڑی کی مانند ہے، جیسے کہ شامیانہ کوئی خیمہ ہوتا ہے اور اس میں آزو بازو ستون ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ قائم اور ٹھہرا رہتا ہے. تو اسی طریقے سے اسلام کو ایک شامیانہ خیمے سے آپ نے تشبیہ دی ہے، اور یہ فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سب سے بنیادی چیز کلمہ طیبہ ہے، اور پھر اس کے بعد روزانہ 5 نماز پڑھنا، رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور ساتھ میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب استطاعت دی ہو تو پھر ساتھ زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا. بہرحال قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر تذکرہ فرمایا ہے زکوٰۃ کا. زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مال کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے اس کو اپنے آپ پر خرچ کرے، اپنے ماں باپ پر خرچ کرے، اپنے بھائی بہنوں پر خرچ کرے، نیک جگہوں پر، نیک کاموں میں خرچ کرے، اور جتنے بھی کار خیر ہو سکتے ہیں ان تمام میں خرچ کرے. مال ہے ہی خرچ کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، یہ کنجوسی اور بخیلی کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کے لیے دیا ہے. لیکن خرچ کرنے کے اندر بھی فضول خرچی سے بھی منع کیا گیا اور بخیلی سے بھی منع کیا گیا. فضول خرچی کرنا، جہاں 10 روپے لگنا ہے وہاں 50 روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، یہ بھی فضول خرچی ہے، یہ بھی اچھا نہیں ہے. اور بخیلی کرنا جان بوجھ کر باوجود ہونے کے جہاں پر 10 روپے کی ضرورت ہے 3 ساڑھے 3 روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور پھر سے پیسہ بچایا جا رہا ہے اور روک کر رکھا جا رہا ہے، اور مرنے کے بعد اس سال رقم چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، جو اپنے آخرت میں کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے. تو انسان کے لیے کام آنے والی چیز وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے خرچ کر دی جائے گی. فرمان الہی ہے ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. لوگوں جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہونے والا، ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کر کے رکھ دیا جائے گا، وہ باقی رہے گا. یعنی تم کو ایک ایسے وقت میں ہم وہ چیز دیں گے جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب حج کمیٹی سے جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک بات صحیح بتائی جا رہی ہے، تو اس صورت میں حج کمیٹی والے حضرات ان لوگوں سے جو ان کے توسط سے حج پہ جا رہے ہیں جو رقم لیتے ہیں، کچھ زیادہ رقم لیتے ہیں، اور وہاں پر جدہ میں جانے کے بعد 25-30 ہزار روپیے ان کو واپس کر دیتے ہیں. وہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ وہاں پر حاجی کے لیے خرچ کرنے میں مشکل نہ ہو. پیسے ہمارے اپنے ہوتے ہیں، وہ کوئی احسان نہیں کرتے ہیں،
لیکن یہاں پر جو جمع کی جائے گی رقم وہ اس طریقے سے مثلا اتنے لاکھ اتنے لاکھ اور اتنے لاکھ ہر زمانے میں ہر دور میں، لیکن وہاں پر جانے کے بعد ریال کی شکل میں واپس کی جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے لوگوں جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہونے والا ختم ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ صفت بہت زیادہ پسند ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے اور ضروریات کے مطابق خرچ کرتا رہے۔ قرآن کریم کے شروع میں پہلے صفحے پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ ہمارے بندے وہ بندے ہیں کہ جو غیب کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، ان اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں لیکن یقین ہے، اللہ تعالیٰ کی ذاتداری پر ایمان ہے، فرشتوں کو، تقدیر کو، آخرت کے دن کو، جنت کو، جہنم کو، پلسرات کو، ان تمام چیزوں میں سے کسی کو دیکھا نہیں گیا لیکن ان کے اوپر ایمان اور یقین ہے۔ بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہاں پر فرمایا نماز قائم کرتے ہیں اس کو بتایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں۔ پہلے صفحے پر ہی قرآن کریم میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ تم اس دھوکے میں مت رہو، اس غلط فہمی کے اندر مت رہو، اس خوش فہمی کے اندر مت رہو کہ یہ مال میرا ہے میرا ہے میرا ہے، میں نے کمایا ہے، اپنی صحت سے کمایا ہے، قوت باؤ سے کمایا ہے، ہوشیاری اور چالاکی سے کمایا ہے۔ اگر یہ ہوشیاری، چالاکی، قوت باؤ اور صحت اگر اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرماتے تو پھر انسان خدا نخواستہ روڈوں پر گاڑیاں جمع کرتے ہوئے، کچرا اور پھنکے جمع کرتے ہوئے پھرتا، جیسا کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے یہاں پر مین کاپڑ پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا لے کے اپنے جھولی میں ڈال لیے، وہاں سے گاڑی ہے، وہاں سے تنکا ہے، وہاں سے کچھ ہے، پھر آگے تک گئے، پھر واپس آئے، پھر وہاں سے کچھ لے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ دماغ کے فطور کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت سے محفوظ رکھا، تو انسان کو گھمنڈ کرنے کی قطعی اجازت نہیں، اس لیے کہ انسان کا اپنا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا محتاج تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں اگر ہوتا تو ہم انسان نہیں بنتے بلکہ کوئی اور چیز ہوتی ہے، بالکل ہوتے بھی نہیں تھے۔ اس لیے بتایا گیا ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو کچھ دیا ہے یا ہم جو کچھ ان کو دیتے ہیں وہ اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنا ایک تو ضروریات کے لحاظ سے ہے، وہ تو کہنا نہیں پڑتا، ہر آدمی خرچ کرتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ جب سال ختم ہو جائے اور ختم ہو جانے کے بعد اب جو مال انسان کے پاس باقی رہے اب اس کی مقدار ہو نصاب کے برابر۔ نصاب کا مطلب یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے، اتنی نقد رقم کسی شخص کے پاس سال کے 2 کناروں کے اندر موجود ہو۔ اب جب اتنی رقم اگر موجود ہے اب ایس صورت میں اس کے لیے 40واں حصہ بطور زکوٰۃ اس میں سے نکالنا پڑتا ہے۔ سال کے 2 سالوں کا مطلب یہ سمجھیے، جیسے مثال کے طور پر یہ ستون، اب یہ ستون دکھائی دے رہا ہے، یہ پلر ہے، اب یہ پلر ہے، یہ اسی طریقے سے فرض کیجئے ایکم رمضان ہے، ایکم رمضان ہے، اور ایکم رمضان سے لے کر اب 20 شعبان تک یہ ہو گیا۔ یہ اسی طریقے سے ایکم محرم الحرام، چونکہ نیا سال یہاں سے ہمارا شروع ہوتا ہے عربی، 1 محرم، اب 1 محرم سے لے کر 30 ذوالحجہ تک اگر کسی کے پاس سال کے ان 2 کناروں کے اندر اتنی رقم موجود ہو، یہ سونا اور چاندی موجود ہو کہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے مطابق ہو، آج کے زمانے میں 35 سے 40 ہزار، اب 35 ہزار کو سمجھ جائیے موٹا حساب، اب وہ اتنی رقم موجود ہے اور اس کو مالکانہ اختیارات حاصل ہے کہ وہ جہاں چاہے جب چاہے خرچ کر دے، اس سے کوئی کچھ کہنے والا نہیں، اس کے اختیار میں وہ چیز ہے۔ اب ایس صورت میں سال کے 2 کنارے ایکم محرم سے لے کر 30 ذوالحجہ تک، یہ چلیے ایکم جنوری سے لے کر 31 دسمبر تک، 10 دن کا دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے، لیکن سب سے لیکن میں بتا رہا ہوں میں آپ کو
تو 1 जनवरी को आज किसी के पास 52.5 तोले चांदी या 4.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सके, इतनी नकद रकम मौजूद है। आज के जमाने में 35,000 रुपये मोटा हिसाब पकड़ लीजिए। अब इस दरमियान कम होते रहे पैसे, ज्यादा होते रहे, कम होते रहे, ज्यादा होते रहे, खर्च होते रहे। अब जिस वक्त जब अगला साल 1 जनवरी का आएगा, ये इसी तरीके से 1 मुहर्रम आएगा। अब ये देखेंगे कि हमारे पास गुज़श्ता साल 1 जनवरी को या 1 मुहर्रम को 35,000 रुपये हमारे पास है। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हमारी आमदनी बढ़ते 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 माशाअल्लाह 1.5 लाख रुपये हो गई। अब 1.5 लाख रुपये हो गई, जबकि हर नोट के ऊपर वो साल गुजरना जरूरी नहीं है, बल्कि 4 दिन पहले भी उसको विरासत में कोई चीज मिल गई या उसने अपनी मोटरसाइकिल फरोख्त कर दिया, किसी भी हलाल जायज तरीके से पैसा उसके पास आ गया अगले साल 1 जनवरी से पहले मसलन 25 दिसंबर को, 26 को, 27 को, समझने समझाने के लिए। अब उस सूरत में 2 दिन पहले भी अगर हलाल जायज तरीके से कुछ रकम अगर आ गई, अब पूरी रकम का 40वां हिस्सा सदका करना पड़ेगा, ज़कात की नीयत से निकालना पड़ेगा। 40वें हिस्से का मतलब 40 रुपये में से 1 रुपया, 80 रुपये में से 2 रुपये और इसी तरह 100 रुपये में से 2.5 रुपये। अब ये 100 रुपये में से 2.5 रुपये, ये इसी तरीके से 1000 रुपये में से 25 रुपये हो गए और 1 लाख में से कितने हो गए? 2,500। 1 लाख में कितने हो गए? 2,500। और इसी तरीके से 1 करोड़ पर हो जाएंगे 2.5 लाख। 1 करोड़ पर हो जाएंगे कितने? 2.5 लाख। इसको कहा जाता है 40वां हिस्सा, इसे कहा जाता है 40वां हिस्सा। तो ये 40वां हिस्सा बतौर ज़कात निकालना होगा और ये निकालकर फुकरा में, गुरबा में, ज़रूरतमंदों के अंदर बतौर यानी ज़कात के या ज़कात की नीयत से देना पड़ेगा और किसी किस्म की उसके अंदर हमारी कोई मनफात नहीं होना चाहिए। हम ज़कात दे रहे हैं, उसके बाद कह रहे तुमको ये सामान यहाँ से वहाँ तक जाना पड़ेगा और ये यहाँ से वहाँ तक तुमको फला काम करना पड़ेगा, उसका एवज़ उस सूरत में ज़कात अदा नहीं होती है। तो ज़कात के जो मसारिफ हैं कि ज़कात किनको दी जाए, उसको भी अल्लाह ताला बयान फरमा दिया कुरान करीम में। फरमान इलाही है, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल्मसाकीन वलआमिलीन अलैहा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। यहाँ पर ये बताया गया है कि फुक़रा जो होंगे, फ़क़ीर की जमाती फुक़रा, लेकिन फुक़रा का मतलब ये नहीं हुआ कि जिनका पेशा ही आबाई पेशा बाप दादा से 4-4, 6-6 पीढ़ियों से बस मांगना ही मांगना है, वही फटे पुराने कपड़े पहन के रहना है और घर के अंदर सारा सरमाया जमा करना है, न कुछ खाना है न कपड़ा बनाना है, ये मतलब नहीं। इसका मतलब ये कि जरूरतमंद के जिसके पास गुजारे के लिए इतनी रकम मौजूद नहीं कि जो अपने अहलो अयाल का आसानी के साथ गुजारा कर सकता हो। फकीर के माना आते हैं मोहताज। अल्लाह ताला फरमान है, वल्लाहु गनी व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह ताला बेनियाज है और तुम फुकरा हो। मैं भी फकीर हूँ, आप भी फकीर हैं, आप भी फकीर हैं, आप भी फकीर हैं। दुनिया का हर इंसान फकीर है, चाहे वो अमेरिका का सदर बन जाए और पूरी दुनिया के ऊपर उसका दबदबा कायम हो जाए। हर आदमी फकीर। फकीर का मतलब मोहताज, फकीर का मतलब कशकोल लेकर दर दर पे घूमने वाला और जाकर वहां पर सवाल करने वाला, ये हरगिज़ नहीं है। हम अपने तौर पे उनको फकीर कह देते हैं, वरना हर आदमी, जैसा कि मैं बता दिया कि दुनिया किसी भी बड़ी से बड़ी मुमलकत का अगर सदर भी अगर हो तो वो भी फकीर कहलाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने सब फरमा दिया कि अल्लाह ताला बेनियाज़ है, तुम सबके सब मोहताज, तुम सबके सब फकीर हो। तो बहरहाल बात बताई जा रही थी कि उसके मसारिफ अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिए हैं किनको दिया जाएगा, वरना मालदार को ज़कात दे देगा, शौहर बीवी को ज़कात दे दे, बाप बेटे को ज़कात दे दे, बेटा बाप को ज़कात दे दे, इस तरीके से ज़कात अदा नहीं होती, बल्कि उसके मसारिफ कुरान करीम के अंदर बता दिए गए हैं। तो इस बात को ज़हन में रख लिया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत मामूली सी मिक़दार, जब कुरान करीम आज से 1400 साल पहले नाज़िल हुआ,
تو اس وقت جو مقدار جو رکھی گئی ہے اس 1400 سال کے اندر کسی قسم کی کوئی ترمیم یا اس کے اندر اضافہ نہیں ہوا۔ پھر قیامت تک کا جو عرصہ ہے، یہ قیامت کو جب سور پھونکا جائے گا، جب سارا نظام تہس نہس ہو جائے گا، اس وقت تک بھی یہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے ہی رہیں گے۔ کتنے رہیں گے؟ اس میں 2.5 روپے کے اندر 2 روپے 51 پیسے کا اضافہ نہیں ہوگا، 1 پیسے کا اضافہ نہیں ہوگا۔ کتنے پیسے کا؟ 2 روپے 50 میں سے 1 روپے 1 پیسے کا اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے 1 لاکھ پر 2,500 روپے رہیں گے، 1,02,500 یعنی 1 لاکھ کے اوپر 2,500 روپے، اور اس کے بعد مزید 1 روپے کا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ کتنی آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی ہے۔ آج کون سی چیز ہمارے بچپنے میں کیا اس کا بھاؤ تھا، جوانی میں کیا بھاؤ تھا، اس عمر کے اندر کیا بھاؤ ہے، اور پتہ نہیں کہ آئندہ اور 2-4-5 سال کے اندر کیا کیا چیزیں کتنی زیادہ مہنگی ہو جائیں گی۔ ہر شخص کو اچھی طریقے سے معلوم ہے گیس سلنڈر کتنے میں آتا ہے، پہلے کتنے میں تھا، اب یہ وضاحت کی ضرورت نہیں چونکہ وقت انتہائی کم ہے۔ صرف مجھے بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدار بہت کم رکھی، لیکن چونکہ 1 لاکھ میں سے 2,500 روپے جاتے ہیں۔ کتنے جاتے ہیں؟ 2,500۔ اور 1 کوٹی میں 1 بیٹی بمبئی چلیے سیدھا سیدھا سیٹوں کے پاس ہلو سے چھپا کے یوں ہاتھا کر کے کپڑا رومانے سے بولتے ہیں کتنے میں لیتا یوں کرتا۔ ہاں بمبئی میں سب وہی چلتے رہتا ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے نا اس انداز سے، رومالا ہاتھ کر کے دستیوں کے نیچے کام چلتے رہتے ہیں۔ تو 1 کیا بولے گے کوٹی مطلب کتنا ہو گیا جی؟ اس سے زیادہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، پیسے میں کھیلتے رہتے ہیں، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ تو 1 کوٹی میں سے 1 بیٹی، 2.5 بیٹی کا مطلب ہے 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ روپے۔ اب چونکہ وہ 2.5 لاکھ آدمی ساتھ بڑھ کے 2.5 لاکھ روپے دینا آگے پھاٹ ہوتا، حالانکہ وہ بولا یہ نہیں دیکھ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے 9.5 لاکھ روپے اپنے پاس رکھ لو، یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جا رہے کتنے؟ 2.5 لاکھ۔ تو 2.5 لاکھ کی کوئی حیثیت ہے کیا آج کے زمانے میں؟ 2.5 روپے کوئی حیثیت ہے؟ 2.5 روپے اگر جیب میں اگر ہوں گے، نماز کے بعد یا کسی وقت بھی اگر جائیں گے، واش روم میں جائیں گے، جیب میں 2.5 روپے اگر ہیں، 2 روپے اگر ہیں، ان کو اگر دیا جائے گا، جو صاف صفائی والے ہیں وہ کہیں گے آپ کے اوپر 3 روپے باقی میں رہے۔ اگلے اس میں جب آئے گا نا اگلی قسط میں، تو اس وقت یہ 3 وہ 5 آپ کو دینا پڑے گا۔ کتنے دینا پڑے گا؟ 8 روپے دینا پڑے گا۔ تو 2.5 روپے کے اندر واش روم سے بھی فراغت نہیں ہوتی ہے، نہ مسجد کے جو احاطے میں اس سے بھی نہیں ہو سکتی ہے، سرکاری جو شوچالے وہاں پر بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہو سکتی ہے کیا؟ 2.5 روپے کے اندر۔ چلیے اور آگے چلیے، تب یہ چائے پینے کے لیے پہلے 5 روپے تھی، اب 6 روپے میں چائے ہو گئی ہے۔ کتنے میں ہو گئی ہے؟ اب 2.5 روپے کی چائے دیو بولے تو نیچے اوپر دے بھی کہیں گے 6 روپے پہلے آدھی کٹا کے اس کے اندر سے اور میں کیا دوں؟ نہیں ہے پاس بس 2.5 روپے رہ دو، لیکن بعد میں 6 روپے لا کے دے دو۔ 6 روپے میں وہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ تہاری اور بریانی کی بات الگ ہے، اور مدوئی نگر جائیں گے پایا چوک میں، چونکہ پورے دکانیں ہوٹلیں وہی پائے کی دکان، پائے کی تہاری، تو وہاں پر بھی 10 روپے سے کم میں نہیں ملنے والی ہے پائے کی تہاری۔ تو آج بتائیے کہ 2.5 روپے میں آ کیا رہا ہے، لیکن 1400 سال سے 2.5 روپے ہیں 100 روپے میں سے، اور قیامت تک یہ 2.5 روپے ہی رہنے والے ہیں۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حکم ہے کہ 40واں حصہ دیا جائے، تو 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ روپے انسان کو دینا مشکل اس لیے معلوم ہوتا ہے کیونکہ اتنی بڑی رقم آدمی کو معلوم ہے 2.5 لاکھ روپے میں اتنی گٹی آئے گی، اتنا سیمنٹ آئے گا، اتنی ریتی آئے گی، اتنا لوہا آئے گا، اور میرا ایک چھت کا کام اتنا سارا ہو جائے گا۔ اس لیے شیطان اس انداز سے پٹی بناتا ہے۔ اس لیے سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا فضل و کرم فرمایا کہ جس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں جس مقدار کی، اتنی مقدار کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم فرمایا۔ پھر وہ بھی لازم جو کیا گیا، اب جس کی بدولت ہوتا یہ ہے کہ ہمارا باقی مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جیسے کپڑا دیکھ رہے ہیں، پاک و صاف ستھرا کپڑا ہے،
سال بھر تک انسان کے پاس روپیہ رہتے مال کے اوپر میل کچیل آ جاتا ہے۔ اب جب سال بھر کے بعد جب اس کی زکات ادا کی جاتی ہے، باقی 950 روپیے یا 1,00,000 میں سے 2,500 روپے دینے کے بعد 9,50 روپیے ہمارے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ کپڑا میلا ہوتا ہے تو وہی پہن کے جاتے ہیں کیا؟ شادیوں میں جا رہے دولہے کے آزو بازو دولہے کے ساتھ کھانا پہلے کھاؤ، بند اٹھاتا ہوں دولہے کے بازو بیٹھنے کا ہے، چونکہ ویڈیو شوٹنگ زبردست ہوتی ہے اور دولہے کے بازو بیٹھیں گے تو پھر الگ الگ چیزیں بھی آتی ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی میلے کچیلے کپڑوں کے اندر نہیں جاتا ہے، صاف ستھرے کپڑے اچھے کپڑے پہن کے جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا مال میلا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 2,500 روپے دینے کے بعد 1,00,000 میں سے اب باقی مال سارا کا سارا واشنگ مشین میں سے نکل جاتا ہے۔ وہ پاؤڈر ڈال کر کہ پہلے استعمال کریں پھر وشواس کریں، پاؤڈر ڈال دیے بس کپڑا ہوتے بعد میں صاف ستھرا کپڑا ہو کے آ جاتا ہے۔ تو باقی 9,500 روپیے صاف ہو جاتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ باقی سارا مال اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ غلط سلط جگہوں پر، کورٹ کچہری میں، لڑائی جھگڑے میں غیر ضروری طور پہ ہمارا مال خرچ نہیں ہوتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ہمارے اوپر فرض فرمایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر جگہ پر غربا موجود رہیں گے، فقراء موجود رہیں گے، لہذا ان کی بھی ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کرنے کا یہ انتظام اور اہتمام فرمایا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے جو احکامات ہیں وہ مستقل احکامات بتائے گئے ہیں کہ دیا کس کو جائے گا، رقم دینا کب ہے، کو سال ختم ہونے کے بعد۔ دوسری بات یہ ہے کہ درمیان سال میں اگر کوئی ضرورت مند اگر آ جائے، یہی ایسا فریضہ ہے کہ جس کو وقت سے پہلے ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ بھی ہم عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، رات میں سفر کرنے کا ارادہ ہے لہذا تراویح نہیں پڑھ سکتے ہیں، فطر کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اگلے سال کے روزے شوال کے مہینے میں نہیں رکھ سکتے ہیں، قربانی وقت سے پہلے نہیں دی جا سکتی ہے، کوئی بھی عبادت وقت سے پہلے اجازت نہیں، لیکن ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے اللہ تبارک نے فرمایا کہ میرے بندے محتاج نہ ہو، پریشان نہ ہو، لہذا ان کی ضرورت کا خیال کر کے وقت سے پہلے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کو اپنے پاس لکھ کر رکھا جائے گا، اور سال جب ختم ہو جائے اس وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اوپر 15,000 روپے زکوٰۃ فرض ہو رہی تھی، جس میں سے ہم 3,000 روپے درمیان سال ضرورت مندوں کو ہم دے چکے، لہذا اب سال ختم ہونے کے بعد 12,000 روپے ادا کرنا پڑے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص بخیلی کرے، کنجوسی کرے اور اگر زکوٰۃ اگر نہ دے تو قرآن کریم میں سخت ترین وعید بیان کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، من آتاہ اللہ مالا فلم يؤد زکاتہ وصل له ماله یوم القیامۃ شجاعا اقرع، کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مال عطا فرمائے، یہ سونا چاندی روپیہ پیسہ مال تجارت جو بھی چیز ہو، تو جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا فرمائے اور وہ اس کی زکوٰۃ اگر ادا نہ کرے تو آپ فرماتے ہیں مُسِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا أَقْرَعًا، اس کے مال کو قیامت کے روز ایک گنجا اژدہا بنا دیا جائے گا۔ علماء کرام نے بات لکھی ہے، وہ گنجا اس لیے ہوگا کہ چونکہ اس کے خود کے زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال سارے کے سارے بال نکل چکے ہوں گے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو سانپ، جو اژدہا اتنا زیادہ زہریلا کہ اس کے سر کے بال خود اڑ گئے، اتنا زیادہ اذیتناک ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد اس مال کو گنجا اژدہا بنایا جائے گا، اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ اپنے جبڑوں سے اس شخص کے جبڑوں کو پکڑ لے گا اور یہ کہے گا انا مالک انا کنزک،
میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ یعنی جس مال کو تو نے جمع کر کے رکھا تھا، جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا تھا، دنیا کے اندر جس سے تو بڑی محبت کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہیں کیا تھا، اس کو آج تو زہریلے اژدہے کی شکل میں دیکھ رہا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ دوزخ میں جانے سے پہلے میدان حشر کے اندر یہ ہوگا۔ وہاں پر ان تمام لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، ان کے مال کو گنجا اژدہا بنا دیا جائے گا، ان کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ اس کو ڈستے رہیں گے۔ یہ قیامت کے بعد کا منظر ہوگا۔ یہ دوزخ میں جانے سے پہلے حساب کتاب کے بعد جب ڈالا جائے گا، وہ تو علیحدہ سزا رہے گی۔ اس لیے جو ہمارے گھر میں مال ہے، روپیہ پیسہ ہے، 500 کے 2,000 کی گڈیاں ہیں، اس کو جانے کے بعد سانپ کی شکل میں ہم دیکھیں اس نگاہ سے کہ یہ گنبد یہ نہیں، یہ جو مال ہمیں رکھا ہوا آج جو دکھائی دے رہا ہے، لیکن کل کو یہ سانپ کی اور زہریلے ناک کی زہریلے اژدہے کی شکل اختیار کرے گا۔ لہذا اس زہریلے اژدہے کو جلد سے جلد نکال کر گھر سے باہر پھینکا جائے۔ گھر میں اگر کوئی گندگی ہو، کوئی غلاظت ہو، یا خدا نہ خاص سانپ کا بچہ اگر چھوٹا ہو تو کیا اس کو رکھا جاتا ہے؟ کیا صبح میں دیکھیں گے کہ رات میں نیند آ رہی ہے، اب آدمی اگر لیٹ جائے گا، خدا نہ خاص بستر میں گھس جائے گا، وہ پیر کو کاٹ لے گلے میں آ جائے تو آدمی کی تو موت جب واقع ہو جائے گی۔ جب تک کہ مار نہیں دیا جاتا اس وقت تک انسان کو چین نہیں آتا۔ تو اسی طریقے سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ہم ادا کریں اور پورا حساب کتاب کر کے۔ بسا اوقات لوگ یہ کہتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ دکان کے اندر کتنا مال ہے، ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ 200، 300، 400، 500، 800، 1000 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی یہ قیمت، اس کی وہ قیمت، اس کی وہ قیمت۔ تو ان کے لیے آسانی سے سہل انداز کا جواب یہ ہے، سرل بھاشا میں سمجھ جائیے، آسانی سے سمجھنے کے لیے کہ اگر ان سے اگر یہ کہا جائے ٹھیک ہے آپ کا جو مال ہے دکان کے اندر ایسا کریے 1.5 لاکھ روپے میں چھوڑ دیجئے، وہ کہے کیوں؟ کان میں بیڑی دکھ رہی کیا؟ 3.5 لاکھ روپے سے کم کا یہ مال نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دل یہ بول رہا ہے کہ 3.5 کا ہے، لہذا زکوٰۃ کتنے کی ادا کرنا پڑے گا؟ 3.5 کی۔ ابھی تک تو ہیلے بہانے لنگڑے گزر کر رہے تھے، پتہ نہیں یہ 2 روپے کی چیز، 5 روپے کی، 7 روپے کی، کیسے حساب نکالنا سمجھ نہیں آتا۔ اگر بولا جائے 1 لاکھ میں چھوڑو تو آدمی کی نیند بھاگ جاتی ہے، اور آدمی کہتا ہے کہ 3.5 لاکھ سے کم نہیں ہے۔ یہی حال پلاٹ کا ہے۔ اگر پلاٹ اگر خریدا ہوا اگر ہے، مثال کے طور پہ 5 لاکھ میں خریدے تھے، اب وہ ہونے کے بعد اب لوگ کہتے ہیں اس کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اندازہ اگر نہیں ہو رہا ہے تو ایک بات تو جو جانکار ہیں ان سے معلوم کیجئے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا اگر یہ پلاٹ ہے، اس پلاٹ کے اوپر ہم خود جائیں اور جا کر ہم یہ کہیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس پلاٹ کو مجھے کم سے کم کتنے میں لینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کتنے میں لینا چاہیے۔ اب آدمی کا دل بولے گا بھائی یہ 10 لاکھ روپے سے کم تو مل ہی نہیں سکتا، اور یہ 15 لاکھ کے اوپر تو اس کے پیسے آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیانی شکل ہو جا رہی ہے، اب اس کی دینا پڑے گا زکوٰۃ۔ اسی طریقے زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا، وہ چاہے وہ میڈیکل اسٹور کے اندر ہمارا سامان موجود ہے اس کے اوپر دینا پڑے گا، کپڑے کی دکان ہے اس کے اندر جتنا مال ہے اس کے اوپر دینا پڑے گا، کرانہ دکان ہے، بازار ہے اس کے اوپر دینا پڑے گا، تو تمام چیزوں کے اوپر دینا پڑے گا۔ یعنی جس کے اندر ہمارے کو مالکانہ اختیارات حاصل ہے، کیا ہے ان کو؟ مالکانہ اختیارات۔ مالکانہ اختیارات کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو چاہیں کریں تو کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ مالکانہ اختیارات کا مطلب یہ ہوتا ہے خالی رقم کا ہونا کافی نہیں، ورنہ کنڈکٹر حضرات کے پاس بھی روزانہ 30، 35، 40، 50 ہزار روپے آتے ہیں، لیکن ان کو جا کر پہلے جمع کر دینا پڑتا ہے۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں، اور آج کی آپ کی جو امداد ہے یہاں پر جو مسجد سے متعلقین جو احباب ہیں تو ان کو ہمیشہ خلق وغیرہ کی جاتی ہے، اور ان کو جو محنت کی ہے اس بنا پر ان کی خدمت میں کچھ رقم پیش کی جاتی ہے، اس کے زیادہ سے زیادہ دینے کی آپ حضرات کوشش فرمائیں۔ اور آپ حضرات کے پاس انشاءاللہ تعالیٰ حسین علی خان صاحب اور دیگر حضرات کمیٹی کے آئیں گے، اس وقت بھی آپ تعاون فرمائیں۔
یہ نئے خلط وغیرہ کے سلسلے میں۔ تو خیر بات یہ بتائی جا رہی تھی کہ جو پلاٹ انسان نے خریدا ہو رہائش کے لیے، رہنے کے لیے، مثلا ارادہ ہو کہ یہ پلاٹ ہے، یہاں پر ہم کو گھر بنا کے رہنا ہے، لہذا یہ چاہے 25 لاکھ کا ہو، 50 لاکھ کا ہو، 1 کروڑ کا ہو، اس کے اوپر 1 روپیہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ جس مکان کے اندر ہم رہتے اس کے اوپر بھی نہیں ہے، جو کار ہمارے پاس ہے 10 20 15 20 لاکھ کے، اس کے اوپر نہیں ہے، فریج کے اوپر نہیں ہے، کولر کے اوپر نہیں ہے، اے سی کے اوپر نہیں ہے، استعمال کی چیزوں کے اوپر قطعی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں جو مال تجارت ہے، کولر کی ہماری دکان ہے، یہ اسی طریقے سے ہماری فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، اس کے اندر جو مال پیدا ہوتا ہے، جو تیار ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہمارے جو مالکانہ اختیارات ہے، اس تمام کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس کے اوپر انسان کا اختیار ہے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ باپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بیٹے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا صاحب نصاب ہے، اس کی نوکری ہے، ملازمت ہے، لہذا اس کو پیسہ آتا ہے یا اس کے اپنے کاروبار ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، بیوی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ کس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ وہ معلمہ ہے، اس کے پاس تنخواہ آتی ہے، شوہر بیچارہ خالی اس کی ذمہ داری بچوں کو سنبھالنا، کپڑے خریدنے کے واسطے، بیوی اندر جائے گی دکان کے اندر اور یہ کہیں گی یہ کپڑا نہیں، وہ کپڑا نہیں، وہ کپڑا نہیں، اس کا کام بیچارے کا باز ہوتا ہے بچے گود میں سنبھالنا اور نپل سے اس کو دودھ پلانا، بس اتنا ہی کام ہے۔ نہ آنے کی خوشی، نہ جانے کا غم۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی اپنی کمائی نہیں، بیوی کماتی ماشاءاللہ کھلا دی، شوہر کا احترام کرتی، نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم، کماتی ہے بیوی اور کھاتے ہیں ہم، بس ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ شوہر کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بیوی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ بیوی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ پلسر کے اوپر زکوٰۃ نہیں، گلسر کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ پلسر سے مراد شوہر اور گلسر سے مراد بیوی۔ تو پلسر کے اوپر زکوٰۃ نہیں مگر گلسر کے اوپر زکوٰۃ فرض۔ مراد یہ ہے کہ جس کی ملکیت میں ہو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا، اور جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو کسی کے اوپر احسان نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے آپ پر ہم احسان کرتے ہیں۔ اپنے گلے میں اژدہے کو آنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے آپ کو مال کے ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ بس یہی چند باتیں بتلانی تھی۔ ویسے زکوٰۃ کے تعلق سے، وراثت اور دیگر چیزوں کے تعلق سے بہت سارے بیانات الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں۔ اس سلسلے میں آپ یہ جو بچہ صلاح الدین نام ہے، جنید بھائی ہے، شعیب بھائی، یہ تینوں اس سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اتنے وقت کے اندر ہی مجھے بات بتانی تھی، ورنہ 2 گھنٹے بھی ناکافی ہوتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ کے احکامات کے تعلق سے بتانے کے لیے۔ یوٹیوب کے اوپر بیانات موجود ہیں، اس میں سے بھی آپ نکال سکتے ہیں، انفرادی طور پہ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ جن کو جو معلومات کرنا ہے، آج جو میں بتایا ہوں بڑی مشکل سے 10% احکامات بتائے گئے، بڑی مشکل سے 90% سے زیادہ باقی ہیں۔ انفرادی طور پر معلوم کر لیں، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ بعد نماز عصر انشاءاللہ تعالیٰ سوالات اور جوابات کی مجلس رہے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ حضرات کا جو معمول تھا الحمدللہ 2 سال سے آپ حضرات کو زحمت نہیں دی گئی، جو کہ لاک ڈاؤن چل رہا تھا، تو اس لیے دارالمحمدیہ پلسگاؤں بسمت نگر، اس کا آپ ماشاءاللہ بڑا یہ تعاون فرماتے ہیں۔ آنے والے جمعرات کو 27 شب میں انشاءاللہ تعالیٰ نماز سے پہلے، عشاء کی نماز سے پہلے جو معمول تھا صفوں میں انشاءاللہ تعالیٰ حضرات سے تعاون لیا جائے گا۔ گزارش یہ ہے کہ 2 سال ناغہ ہو گئے ہیں، آپ حضرات سے 500 کی گزارش کرتے تھے، لیکن تمام حضرات سے گزارش ہے کہ 1,000 روپیے اس رومال کے اندر ڈالیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ شروعات میں کروں گا 2,000 روپیے سے۔ تو چونکہ اس کا 30 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ ہے، 2 سال سے تنخواہیں نہیں دی گئی، مدرسین سے کہہ دیا گیا تھا کہ بھائی ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہم نہیں دے سکتے ہیں، لیکن نئے سرے سے سارے اخراجات کرنا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آنے والی جمعرات کو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم مکمل بھی ہو جائے گا، اور اس سے پہلے آپ حضرات سے تعاون دیا جائے گا، تو کم سے کم 1,000 روپے رومال کے اندر ڈالیں۔ اس کے علاوہ جن حضرات کی رسیدیں ہیں سالانہ، وہ اپنی رسیدیں یہاں پر میرے پاس، ایوب بھائی عطار کے پاس، حافظ المبین صاحب کے پاس بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔